اچھا راجپوت کچھ بھی ہو تو راجپوت نا جی بھائی، گجر چوہان ہو تو گجر، کھٹانا ہو تو گجر، ہوشیار کوئی تو گجر، شاخیں مختلف ہیں تو گجر ہی نا بھائی جی بھائی۔ ایسے قریش ہیں تو قریش، نبی بھی قریشی، ابو بکر قریشی، عمر بھی قریشی، عثمان بھی قریشی، معاویہ کاتب قرآن بھی قریشی۔ خاندانی سسٹم کتنا مضبوط ہے یہاں، ایک دادا کی اولاد ہے، کس کی؟ عبد مناف کی۔ عبد مناف کون ہے؟ نبی کے دادا کے دادا تو عبد مناف، علی کے دادا کے دادا تو عبد مناف، علی کے دادا کے دادا تو عبد مناف، امیر معاویہ کاتب وحی کے دادا کے دادا تو عبد مناف۔ ایک کاتب قرآن بھی تو آ گیا، کیڑا قرآن لکھے سی 30 پاروں والا لکھا جیسے تم مانتا کوئی؟ جب تو لانتی قرآن کو نہیں مانتا تو کاتب قرآن کو کہاں سے مانے؟ کون سا قرآن لکھا؟ آئے تو فتح مکہ کے موقع پر تھے، تو کہے فتح مکہ کے موقع پر آئے تھے، امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری سے پہلے 7 ہجری کے ٹائم میں آئے تھے، میں تیری مانوں یا امام کی مانوں؟ کون سا قرآن لکھا؟ فتح مکہ کے بعد کچھ بھی نہ اترا ہو، سورہ توبہ تو اتری ہے، اتنا بلند مقام پا گئے۔ ہاں جس قدموں میں آئے ہیں وہاں پر سال نہیں لگتے، رسول خدا تو ایک لمحے میں فرشوں سے اٹھائیں عرشوں پہ پہنچا دیتے، یا پہ دیر لگتی ہی۔ باقی وہ کہتے ہیں نا بھائی کہ کدی کدی اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھرو، اگر ڈانگ کسی گجر کی ہو تو فائدہ بڑا ہوگا۔ تمہاری اپنی کتاب کہتی ہے، مانی الاخبار کتاب تمہاری، لکھا یہ کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری کتاب میں لکھا کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید لکھا یہ کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ تاریخ یعقوبی کتاب تمہاری، لکھا یہ کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ تاریخ طبری کتاب تیری، لکھا یہ کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ تنقیح المقال عبداللہ مامکانی صفحہ نمبر 222، اور عبداللہ مامکانی کہتا ہے کہ امیر معاویہ 3 سال تک رسول خدا کے سامنے بیٹھے اور جبرائیل امین عرشوں سے جو لاتا تھا نبی سناتے تھے، معاویہ لکھتا تھا۔ تو یہ اپنے ابا سے پوچھ کہ جبرائیل لاتا کیا تھا، نبی لکھواتے کیا تھے، معاویہ لکھتا کیا تھا؟ نبی نے خط لکھوائے تب بھی اعتماد کیا تھا، نبی نے کتاب لکھوائی تب بھی۔ 55 بات کو میں مانتا ہوں، جب 55 بات ہیں تو اللہ کے نبی ہیں، جناب علی ہیں، جناب زہرا، جناب حسن، جناب حسین۔ تو مجھ سے 1 کا پوچھے فاللہ تب بھی حاضر، 2 کا پوچھے تب بھی حاضر، 3 کا پوچھے تب بھی حاضر، 4 کا پوچھے تب بھی حاضر، 5 کا پوچھے تب بھی حاضر، مسجد میں آ کے پوچھے تب بھی حاضر، امام باڑے بلائے تب بھی حاضر، میرے گھر آئے تب بھی حاضر، اپنے گھر بلائے واللہ تب بھی کلب کلہ حاضر۔ کیوں؟ چونکہ ہماری کو محلے کی نکڑ میں پرچون کی دکان نہیں ہے، الحمدللہ اہل سنت ہیں، اور مین روڈ کے بھرے پورے چوک میں بھرا پورا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، جتنا کہے گا مانگتا تو جا دلائل میں دیتا جا۔ تو 55 کا نام لے، رشتہ میں بتاؤں، کتاب بھی تیری، بات بھی تیری، باپ بھی تیرا، باپ بھی تیرا۔ 55 بات میں پہلے کون؟ اللہ کے بندہ رشتہ دے اور بندہ کسی سے رشتہ لے، اس سے بڑی کوئی دشمنی ہوتی ہے؟ کوئی کچھ بزرگوں نے سر ہلا دیا کہ نہیں، بالکل نہیں لگتا، گھر کے حالات بڑے خراب ہیں۔ اگر رشتہ داری قائم کی جائے کہ محبت کی علامت ہے، دشمنی کی جی بھائی۔ 55 پاک میں پہلے کون؟ سیدنا امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کی 11 چچا ہیں، کتنے بھائی؟ کتنے؟ نبی کے چچا 11، علی کے چچا 11، ان 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح جو ہوا تو خاندان امیر معاویہ میں رسول خدا مدنی کریم کی 6 پھوپھیاں، حضرت علی کی 6 پھوپھیاں، ان میں سیدہ بیضہ، صفیہ، امیمہ، تینوں کا نکاح ہوا تو خاندان امیر معاویہ میں رسول پاک کی 11 بیویاں، 4 کا تعلق ہے تو امیر معاویہ ہی کے خاندان سے نبی پاک کی 4 بیٹیاں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا نکاح ہوا تو خاندان امیر معاویہ میں رسول پاک کے 3 داماد ہیں، ان میں لقیط ابن ربیع، عثمان غنی، دونوں کا تعلق ہے تو خاندان امیر معاویہ سے رسول خدا کے دور میں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تعداد ان کی 17، 7 کا تعلق ہے تو خاندان امیر معاویہ سے رسول پاک کے دور میں ہجرت حبشہ کرنے والے تعداد ان کی 114، 17 کا تعلق ہے تو خاندان امیر معاویہ سے نبی پاک کے دور میں احد کے میدان میں شہید ہونے والے تعداد ان کی 70، 14 کا تعلق
تعلق ہے تو خاندان امیر معاویہ سے۔ نبی پاک کے دور میں سب سے زیادہ قرآن لکھنے والے تعداد ان کی 42 میں سب سے زیادہ قرآن لکھنے والے تعداد ان کی 13 میں 7 کا تعلق ہے۔ تو امیر معاویہ ہی کے خاندان سے نبی پاک مدنی کریم نے 9 لاکھ مربع میل پہ محمدی گورنمنٹ کو قائم کیا، اور اس گورنمنٹ میں خدا کے نبی نے 36 گورنر بنائے، 26 قبیلوں سے 27 افراد کو چنا، اور ایک ہی قبیلے سے 9 افراد کو چنا، اور 9 کے 9 کا تعلق ہے امیر معاویہ ہی کے خاندان سے۔ تو 55 پاک میں نبی کے بعد کون ہے؟ حضرت علی اور مرزا کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 آپ کے داماد ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کی نہیں، ایک ہی وقت میں 4 ہیں، ٹوٹل نکاح 9 ہیں، اور جناب علی کے 17 بیٹے۔ ان 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں سے اولاد آگے چلی، حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عمر بن علی، عباس بن علی، 12 بیٹوں سے اولاد چلی نہیں۔ حضرت علی کے 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا بتا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کیا۔ 55 پاک میں نبی ہو، علی ہو، زہرا، حسن، حسین، کو ایک بتا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ اس خاندان میں نہ کیا ہو۔ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے 2 بیٹیاں، ایک بیٹا طالب کی شادی ہوئی نہیں، باقی بیٹے بچے 3۔ جناب عقیل ہے، جعفر ہے، علی ہے، اور جناب ابو طالب کے تینوں بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا بتا جس نے اپنے بچوں کی شادی امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کی۔ 55 پاک میں دوسرے کون؟ سیدنا علی۔ ایک تھا مولوی، اللہ بخشے بہت اچھا آدمی تھا، بیوی اس کی بیمار ہو گئی۔ میں نے جیسے کہا مولوی، ادھر سے آواز آئی ہوں، میں نے کہا بہت اچھا آدمی تھا، آواز آئی ہوں۔ اب پتہ نہیں اپنے بارے بہتر جانتے ہیں، کوئی دوست نہیں کا تھا۔ اس بیچارے کی بیوی بیمار ہو گئی، تو مولوی صاحب نے خواب دیکھنے شروع کر دی۔ پہلی شادی تو ویسے ہو گئی تھی، مصیبت گلے پڑ گئی تھی، اب یہ مر جائے گی، پری پلانی نئی شادی کروں گا، کیسے کرنی ہے، کہاں پہ کرنی ہے، کس سے کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے، اور مولوی کی مولیانی خدا کی بنا۔ پہچان گئی کہ مولوی کے دل میں وہ کالا کالا ہے۔ این موقع پر مرنے سے پہلے اس نے مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب آئے قریب، کوئی سورہ یاسین پڑھنی ہوگی، تو بیوی نے ہاتھ پکڑ لیے، ہاتھ چومے، اور ساتھ ہی کا مولوی صاحب قسم اٹھاؤ میرے بعد شادی تو نہیں کرو گے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ مریض تو ٹھیک ہو گیا، لیکن مولوی این موقع پر اللہ کو پیارا ہو۔ لیکن مولا کے گھر میں کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئی، آخری وقت ہے، جناب علی کو بلایا۔ علی جو ہے تو سیدہ فاطمہ نے کہا علی میرے بعد گھر کو ویران نہ چھوڑنا، شادی کر لینا۔ اس سے کہا تیرا مقام بھی پہچانتی ہو، میرے بچوں کا مقام بھی پہچانتی ہو، ایسی خاتون سے شادی کرنا۔ سیدنا علی نے کہا فاطمہ ایسی خاتون کون ہے تو تیرے بعد تیری کمی کا احساس نہ ہونے دے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ ہاں، اس کا نام امامہ ہے، ماں کا نام زینب ہے، پیغمبر کی نواسی ہے، میری وہ بھانجی ہے، اس سے شادی کرنا۔ سیدنا علی نے دوسری شادی سیدہ فاطمہ کے کہنے پر کی۔ زینب کی بیٹی، علی المرتضی سالی کی بیٹی، سیدہ فاطمہ کی بھانجی، نبی پاک کی نواسی سیدہ امامہ کے ساتھ جو کی، اللہ نے ان کو دیا بیٹا۔ اسی سیدہ امامہ سے نام اس کا رکھا محمد، جو کربلا کی دھرتی کے شہید ہے۔ اور اس محمد کی تاریخ بڑی عجیب ہے، ننہال دیکھو تو امیر معاویہ، دودھیال دیکھو تو علی المرتضی ہے۔ یعنی جناب علی کا دوسرا نکاح ہوا تو امیر معاویہ ہی کے۔ 55 پاک میں تیسرا کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کی بیٹی، اور نام ہے ان کا سیدہ زینب۔ کیا نام بھائی؟ سیدہ زینب، جسے شریکت الحسین کہتے ہیں، مسافرہ شام کہتے ہیں، ثانی زہرا کہتے ہیں، ہو بہو فاطمہ کہتے ہیں۔ اس سیدہ زینب کی شادی جناب علی نے اپنے بھائی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کی۔ اللہ نے سیدہ زینب کو دی بیٹی، نام رکھا ام کلثوم۔ یہ ام کلثوم کون ہے؟ جو زینب کی بیٹی ہے، نبی کے پاک کی بڑی نواسی ہے، جناب علی کی بھی نواسی، اما فاطمہ کی نواسی، حسن حسین کی بھانجی، عبداللہ کی بیٹی، جعفر کی پوتی، ابو طالب کی بڑ پوتی، اور نکاح جو ہوا تو امیر معاویہ کے خاندان۔ 55 پاک میں چوتھے کون ہیں؟ سیدنا حضرت حسن کی بیویاں کتنی تھی؟
والے شہان کہتے ہیں 350. ہم کہتے ہیں مولا ہاتھ تھوڑا کچھ کم کرو, 100 سے کم تو تھی نہیں. چلو آپ کی بات مان, آپ یہ کہتے ہو کہ پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ میں ٹوٹل 3 مسلمان تھے. جن 3 کو تم مسلمان کہتے ہو, مقداد ہے, سلمان ہے, ابو ذر غفاری, ان تینوں نے رشتہ دیا کوئی نہیں. علی کے بیٹوں نے ان سے رشتہ لیا کوئی نہیں. تو وہ 100 گھرانے کون سے تھے جن گھروں میں جناب حسن مجتبی داماد بن کر گئے, دلہا بن کر گئے؟ وہ مسلمان تھے یا کافر؟ مسلمان. ہم مسلمان کیوں نہ ان کو مانے جن کو امام مسلمان مانتا, تو جن کو امام مسلمان کہے تو ان کو مسلمان نہ مانے, تو ایسے بھوتنے کے بچوں کو میں مسلمان کیسے مانوں؟ اور اگر تم کہو کہ نعوذ باللہ وہ کافر تھے, تو قرآن کی تعلیمات تو آ چکی تھی کہ مسلمان رشتہ مسلمانوں میں کرے گا, پھر کافروں میں رشتہ علی کے لال نے کیوں کیا تھا؟ تم کہو کہ قرآن کچھ کہتا ہے, علی کے بیٹے کچھ کہتے ہیں, تمہارا عقیدہ ہوگا. ہمارا تو عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ امام عامل قرآن ہے, حامل قرآن ہے, عالم قرآن ہے, حافظ قرآن ہے, قاری قرآن ہے. وہ قرآن کے مطابق چلتا ہے, قرآن کے مخالف نہیں چلتا. اسی سیدنا حسن مجتبی کی گھر والی ہے, حسن مجتبی کی گھر والی ہے, مولا حسین کی بھابی ہے, جناب علی کی بہرانی. ان کا نام ہے عائشہ بنت خلیفہ اور تعلق ہے امیر معاویہ کے خاندان سے. چلے بات اینڈ پہ آ گئی. سیدنا حسین ابن علی پیتن پاک میں 5ویں اور آخری. حضرت حسین ابن علی کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے, حسن مجتبی کے 5 بیٹے شہید ہوئے, جناب علی کے 9 بیٹے شہید ہوئے. حضرت علی کے مرزا کا پوتا حسن مجتبی کا بھتیجا جناب حسین کا بیٹا مولا علی کا پوتا خواجہ ابو طالب کا پڑپوتا, ان کا نام ہے سیدنا علی اکبر, جن کے بارے کہتے ہیں کہ لٹ چڑھتی جوانی کربلا میں لٹ گئی. تو زمانے بھر کو بتائیے نام ان کا کیا ہے؟ یہاں پہ خواجہ قمر الدین سیالوی, سیال شریف سرگودا والے, مولانا محمد علی نقشبندی, جامع رسول شرازیہ, سردار چپل چوک, داتا دربار لاہور, جو مرید خلیفہ ہیں پیر باقر علی شاہ کیلے والی سرکار کے, اپنی کتاب میں لکھا, تاریخ الائمہ میں تمہارے بڑوں نے لکھا کہ اس کا نام سیدنا علی اکبر نہیں, یہ ان کا لقب تھا, نام تھا ان کا سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب. نام علی ہو تب بھی سلام ہے, نام عمر ہو تب بھی. ہمارا تو کتنا سا سوال ہے. مرتجز گھوڑا ہے, دلدل گھوڑا ہے, زلجنا گھوڑا ہے, فضہ نقرانی ہے, کمبر غلام ہے, یہ سارا بتاتے ہو, یہ کیوں نہیں بتاتے کہ علی کے گھر میں آنے والی ملکہ کون تھی؟ علی اکبر کی اماں کون تھی؟ حسین کی گھر والی کون تھی؟ حسن کی بھابی کون تھی؟ علی کی بہرانی. اس کی اپنی کتابوں میں لکھا. جناب علی اکبر کی اماں حسین ابن علی کی گھر والی, جناب حسن کی بھابی, جناب علی کی بہرانی, ان کا نام ہے سیدہ لیلا. لیلا کی اماں علی اکبر کی نانی, مولا حسین کی ساس, اس کا نام ہے سیدہ میمونہ. میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان اور بھائی کا نام ہے امیر معاویہ. اگر نعوذ باللہ خاندان برا ہوتا, معاویہ برے ہوتے, تو پیتن پاک رشتہ کرتے جن سے اللہ نے رجس کو دور کر دیا, نجاست کو دور کر دیا. تو کہ نعوذ باللہ رب تعالیٰ اس برے خاندان میں ان کو پھنساتا. جی بھائی, تو کہے کہ میں معاویہ کو نہیں مانتا, پیتن کو مانتا ہوں, معاویہ اور پیتن پاک کہیں ہم معاویہ کو مانتے ہیں, ملنگوں کو نہیں مانتے. اب رشتہ کرے پیتن, جی بھائی, پیتن پاک کرے رشتہ, اور منکروں کو نظر آئے موت کا فرشتہ. یہ رشتہ ہونا نہیں سی چاہیے, جوڑنی سی, اگلے بندے چنگے نہیں. اگر یہ کوئی بندہ کسی راجپوت سے بات کر دے, جی بھائی, جٹوں سے بات کر دے, وڑیتوں سے بات کر دے, سرداروں سے بات کر دے, یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے, تو سارے کہیں گے عقل کو ہاتھ مار, رشتہ چودھریوں کا اعتراض میراثی کرے. سرداروں کے رشتوں میں کنجر جو بولے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ وہ اسے اٹھائیں گے, گاڑی میں بٹھائیں گے, کسی اچھے سے ہوٹل پر لے جائیں گے, کہ وہ بھی دریائے چناب کے کنارے پر. ہوٹل بہت اونچا ہے, وہاں پہ سے دوپہر کا کھانا کھلائیں, ڈشیں بڑی بھی آئی بھی, چپل کباب, بوڑ پلاؤ, کسم پیڑے, تکبے, مار کٹائی, جوارا شیپا کو, چانٹوں کی چٹنی, تھکوں کا سلاد, جوتوں کی بریانی. اگر یہ کہ
حضور میرا قصور کی؟ سارے کہتے سور تیرا قصور ہے، شادی چودھریاں دی تے نخرے تے اعتراض میراثیاں دا۔ بھئی شادی کرے قریشی، اعتراض کرے میراثی۔ رشتہ جہاں بھی ہوتا ہے ایک بنیاد پر ہوتا ہے، خدا بھی ایک ہو، نبی بھی ایک ہو، قبلہ بھی ایک ہو، کعبہ بھی ایک ہو، دین بھی ایک ہو، محبت ہو۔ دشمنی کی بنیاد پر رشتے کبھی بھی نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ہم پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کرنے والے، نبی کی آل کا بھی دفاع کرنے والے، نبی کے صحابہ کا بھی دفاع کرنے والے۔ امیر معاویہ کا دفاع ہم کیوں نہ کریں کہ نبی بھی جائے دلہا بن کے تو انہی کے گھر، پینتن پاک رشتہ کریں تو انہی کے ساتھ کریں۔ ہم کیسے کہہ دیں کہ پینتن پاک کا رشتہ دارانہ کا جو تعلق تھا وہ اچھا نہیں تھا؟ ہم تو پینتن پاک کے بھی غلام، گھرانے کے غلام، یارانے کے غلام، پینتن پاک کے حکمداروں کے بھی غلام، پینتن پاک کے رشتہ داروں کے بھی غلام۔ رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا، سیلاب اور زلزلے جیسی مصیبت